السلام علیکم مسائل ٹی وی کے ناظرین، آپ کو ہمارے اس مسائل ٹی وی سے بہت سارے وظائف ملے ہیں۔ آپ نے بہت سارے وظائف دیکھے ہوں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے ان کو پڑھا بھی ہوگا، ان پر عمل بھی کیا ہوگا۔ تو ایسے بہت سارے وظیفے ہیں جن پر عمل کرنے سے اس کے کئی ایسے اثرات مترتب ہوتے ہیں، یعنی ان کے ایسے اثرات ہمیں ملتے ہیں، ان کا نتیجہ ملتا ہے کہ جس سے آدمی کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں، اور اس پر احادیث کریمہ میں بھی وظائف کی فضیلتیں اور ان پر عمل کی برکتیں موجود ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک عجیب و غریب وظیفہ بتاتے ہیں جس کی فضیلت حدیث پاک کے تحت بہت ہی پیاری اور زبردست قسم کی ہے۔ وظیفہ تو ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہی ہے۔ اس کی کثرت کریں، اس کے بہت سارے فضیلتیں ہیں۔ ان میں سے ایک آج ہم سنتے ہیں کہ حضرت عوف بن مالک اشجعی، یہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کے بیٹے کو جس کا نام سالم تھا، مشرکین مکہ نے، جو اس وقت کے مشرک لوگ تھے، انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا، جسے کہتے ہیں اغوا کر لیا۔ تو عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنی مفلسی و فاقہ مستی کی شکایت کرتے ہوئے، یعنی میں بہت غریب اور نادار ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے میں جا کے بچے کو چھڑواؤں یا اس کے پیچھے جا سکوں وغیرہ۔ تو مشرکوں نے میرے بچے کو گرفتار کر لیا ہے، جس کے صدمے سے اس کی ماں، یعنی اپنی زوجہ کے بارے میں بتایا، بہت بے حد پریشان ہیں۔ تو اس سلسلے میں اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسا کرو، صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہوئے تم باکثرت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھتے رہو۔ بچے کی جو ماں ہے اس کو بھی تاکید کرو کہ وہ بھی اسی کو کثرت کے ساتھ اس کا ورد کرتی رہیں۔ یہ سن کر عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ صحابی ہیں، وہ گھر چلے گئے اور اپنی بیوی کو جا کر یہ وظیفہ بتا دیا۔ پھر دونوں میاں بیوی کثرت کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھتے رہے۔ اسی درمیان اس وظیفے کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن مشرکین سالم، جو کہ حضرت عوف کے بیٹے تھے، عوف بن مالک کے جو بیٹے تھے، جن کو مشرکین نے قید کیا ہوا تھا، تو مشرکین سالم کی طرف سے تھوڑے غافل ہو گئے۔ چنانچہ موقع پاتے ہی حضرت سالم جو تھے، انہوں نے مشرکین کی قید سے نکل کر بھاگے، اور جیسے ہی تھوڑا آگے نکلے تو ان مشرکین کی جو بکریاں اور اونٹ وغیرہ تھے، تو 4000 بکریاں تھیں اور 50 اونٹ تھے، ان کو بھی ساتھ ہانک کر لے چلے، اور اپنے گھر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ ماں باپ نے دروازہ کھولا تو حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یعنی حضرت عوف بن مالک کے بیٹے جو حضرت سالم تھے، وہ دروازے پر موجود تھے۔ اب اچانک ماں باپ کے سامنے ایک اغوا شدہ بچہ، جس کے واپس آنے کی کوئی امید ہی نہ ہو، اور وہ سامنے ہو، تو اس سے ان کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ تو وہ بے حد خوش ہوئے، اور ساتھ یہ دیکھا کہ 4000 بکریاں اور 50 اونٹ بھی ہیں۔ تو پھر حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے عرض کی کہ ہمارا اس وظیفے کی برکت سے الحمدللہ ہمارا بیٹا تو ہمیں ملا، ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ 4000 بکریاں ہیں اور 50 اونٹ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان بکریوں کو جس طرح چاہیں آپ استعمال کریں، اور مطلب بکریاں اور اونٹوں کو جس طرح چاہیں استعمال کریں، یہ مال غنیمت کے طور پر ہی آپ کا ہوا۔ اب اس کے بعد ایک آیت نازل ہوئی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ فَرَجًا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ سورۃ الطلاق ہے، اس کی ایک آیت ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرے، اللہ کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا، اللہ اس کے لیے
نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنے ہر کام کو پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس آیت کو لے لیں تو یہ آیت لوگوں کو کافی ہو جائے گی، اور وہ آیت یہی تھی۔ اسی آیت کے بارے میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سے لے کر آخر تک۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مشکل سے مشکل کام کے لیے جس کا کوئی حل نظر نہ آ رہا ہو تو اس کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں، تو انشاءاللہ آپ کے بھی تمام کام جلد از جلد حل ہو جائیں گے۔